نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، میں ہوں حجابی اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن اسلام وتھ حجابی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے 2 پوائنٹس ہوں گے، ایک نکاح کی اہمیت، دوسرا ازواجی زندگی کو کیسے خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی پارٹ، کوئی بھی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو۔ جی ہاں ویورز، تو اسلام میں نکاح کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسلام میں نکاح کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے تو وہیں دوسری طرف اپنے قول و فعل سے خوشگوار ازواجی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اسی موضوع کے تحت آپ سب کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دروازے پر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں اور عرض کیا، ابا جان خیر ہے، آپ تشریف لائے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فاطمہ، بہت دن ہو گئے، 4 دن باپ کے گھر آ کر بھی رہ لے، تیرا باپ تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جان کا ہاتھ پکڑا اور رحمت والے نبی کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر آ گئیں۔ کہنے لگی، ابا جان جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ نے مجھے اپنے گھر سے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا، میرا سر اپنے سینے پر رکھ کر کہا تھا، بیٹی اب تیرے اوپر میرا اختیار نہیں رہا، اب تیرے اوپر صرف علی کا اختیار ہے، آج کے بعد تو میری مرضی کی مالک نہیں ہوگی، آج کے بعد تو علی کی مرضی کی مالک ہوگی۔ وہ کہے گا اٹھ جا تو اٹھ جائیو، وہ کہے گا بیٹھ جا تو بیٹھ جائیو۔ ابا جان آپ نے ہی تو کہا تھا۔ تو رحمت والے نبی نے فرمایا، جی ہاں میں نے ہی کہا تھا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن علی گھر نہیں ہے، میں نے ان سے نہیں پوچھا تھا کہ علی ابا جان آئیں گے لینے کے لیے تو آپ کی اجازت کے بغیر میں جا سکتی ہوں کہ نہیں۔ ابا جان بیٹھ جائیں، اگر علی کہہ دیں گے کہ چلی جا تو چلی جاؤں گی، اگر منع کر دے تو ابا جان آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ لائیں آج کے دور میں ایسی بیٹیاں کہ جس کو لوگ دلہن بنا کر لے کر آتے ہیں، جس کو 10 تولہ سونا چڑھا کر لے کر آتے ہیں، تو وہ کھڑی ہو کر زبان درازی کرے گی کہ اچھا اب ماں باپ کے گھر جانے کے لیے ہمیں تمہاری اجازت لینی پڑے گی، تم سے پوچھنا پڑے گا۔ نہیں ویورز، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آج ہم سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی کو گزاریں گے، ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی خوشگوار بن سکتی ہے، ایک اچھی اور ازواجی زندگی ہم گزار سکتے ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں اگر ہم ان حضرات کے، ان صحابیات کے اور جنت کی حوروں کی سردار کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اگر ہم گزاریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ ابا جان ناراض نہ ہوئیے گا، نبی بھی پھر نبی ہی تھے، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ مجھ میں اور علی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، علی کہاں اور میں کہاں، اب تمہیں لے جانے کے لیے مجھے علی سے پوچھنا پڑے گا؟ نہیں، چپ کر کے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے، کہنے لگے کب آئے گا، کہاں ہے؟ اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے کا پردہ اٹھایا، ناک کے نتنے پھلا کر کہنے لگے، فاطمہ ابا جان آئے ہیں، خیر تو ہے، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو کہنے لگے، ویڑا بتا رہا ہے، نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، نہیں علی، میرے ابا جان مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ گئی کیوں نہیں؟ علی آپ کا انتظار تھا۔ فاطمہ میرا انتظار کیوں کیا؟ فرمایا، علی آپ کا حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ کے باپ کے آگے میں کیا اجازت دوں گا؟ کہا، علی بات اجازت کی نہیں ہے، بات میری مرضی کی نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم اگر تیری اجازت کے بغیر آج چلی جاتی تو قیامت کی صبح میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پر لوگوں کی انگلیاں اڑ جاتی۔ جی ہاں ویورز، تو آج بھی لڑکیوں کو لڑنے جھگڑنے سے پہلے اپنے والد کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ میرے باپ کی بالوں کی سفیدی رل جائے گی، گھر میں زور زور سے بولیں گی، محلے والے کیا کہیں گے، فلانے کی بیٹی نے دیکھو کیسا تماشا لگا رکھا ہے۔ تو
ویورس، میرا سب لڑکیوں سے، سب بیٹیوں سے یہی کہنا ہے، میری ان سے یہی گزارش ہے کہ روکھا سوکھا کھا کر گزارا کر لیں. چارپائی نہیں ہے، زمین پر لیٹ کر گزارا کر لیں. گرمی کی پتلی لون نہیں، سردی کے موٹے کپڑے پہن کر گزارا کر لیں. رب اکبر کی قسم ہے، آج سسرال میں باپ کی عزت بچائیں گی، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ آپ کی عزتیں بچائے گا. جی ہاں سامعات، میرے نبی نے زندگی گزارنے کا اور ازواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا ایک آسان طریقہ بتایا ہے، اور وہ ہے میٹھا بول. چاہے شادی کسی کی بھی ہو، ایک ریڈی والے کی ہو، ایک افسر کی ہو، تو گھر کی آبادی کا ایک یہی راز ہے، وہ ہے میٹھا بول اور اچھا سلوک ہے. جس کی بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں اس کو عزت دینا یہ آپ کا ذمہ داری ہے، اور جو جا رہی ہے اسے بھی چاہیے کہ اپنے خاوند کو، کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے. ان کی خدمت کرنے میں کسی قسم کی حقارت، کسی قسم کا جو ہے شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ آج آپ اپنے والدین کو عزت دیں گی، کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لوگوں سے عزتیں دلوائے گا. ازواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا ایک یہی راز ہے کہ وہ میٹھا بول ہے، اچھا سلوک ہے، کہ آپ صبر کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، لوگوں کی باتیں سنیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے درگزر کریں، تو آپ کو ایسا سکون ملے گا، آپ کی زندگی دنیا کے اندر جنت نما بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے خاوند اور بیوی کا رشتے کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تم کو بنایا جوڑے جوڑے. آپ کائنات پہ نظر دوڑائیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے جوڑے جوڑے بنانا کہ آپ کائنات پہ نظر دوڑا لیں، اپنے آس پاس دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. زمین ہے تو اس کے لیے آسمان ضرور بنایا ہے. اگر جانوروں میں دیکھ لیں، چڑیوں میں اور طوطوں میں، پرندوں میں، زمینی مخلوق، ہوا کی مخلوق، آپ جتنی بھی مخلوقات دیکھ لیں سب میں جوڑے جوڑے بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی جوڑے جوڑے بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. اور خاوند اور بیوی کا رشتہ تو اللہ نے بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے. تو اب ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اسے اور زیادہ خوبصورت بنائیں، اپنے جو گھر کو جنت کی طرح بنائیں، اسے سکون دیں، خود بھی سکون سے رہیں، اطمینان سے رہیں. کہ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کو بھی ہم پسند آئیں گے، لوگوں کو بھی پسند آئیں گے. دوسرا یہ کہ گھر میں کھٹ پٹ ہو جانا، انبن ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی تحت کہ ایک اور واقعہ آپ کو سناتی چلوں کہ میرے نبی ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس بیٹھی ہیں. کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا، تو اٹھے اور آپ خود گئے، بیٹی کے باپ ہو کر آپ خود گئے تو دیکھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، مسجد میں سوئے ہوئے تھے. تو آپ علیہ السلام نے انہیں اٹھایا، کہا یا ابا تراب قم. ابھی جو ٹائٹل ہے ابو تراب کا، یہ جو لقب ہے یہ انہیں یہاں ملا. ٹائٹل دینے کا اور یہ جو لقب دینے کا مقصد کیا تھا؟ یہ اظہار محبت کے لیے پہلے زمانے میں جو ہے نا یہ ٹائٹل دیے جاتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے ابو تراب کہہ کر یہ انہیں میسیج دے دیا کہ بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ میں اب بھی تم سے ویسی ہی محبت کرتا ہوں جس سے پہلے کرتا تھا. تو یہ میسیج دیا. اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو ٹائٹل مجھے ملنے کی جو اتنی خوشی تھی نا، اگر مجھے اس وقت پوری کائنات دے دی جاتی تب بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ یہ ٹائٹل، یہ جو لقب ہے ابو تراب کا، یہ مجھے ملا، مجھے اس سے خوشی ہوئی. تو آپ نے حضرت علی کو اٹھایا اور گھر لے کر آئے. اب نہ تو حضرت علی کی بات سنی نہ ہی حضرت فاطمہ کی. یہ ہوتا نا کہ بھئی کہتے کہ علی ہاں کیا بات ہے، فاطمہ کیا مسئلہ ہے، تو یہ نہیں، اب یہ مسئلے سن کے بھی زیادہ جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی. آپ نے کیا کیا کہ حضرت علی کو اپنے دائیں طرف بٹھایا، خود زمین پر لیٹے، دائیں طرف حضرت علی کو لٹایا اور بائیں طرف حضرت فاطمہ کو. اب حضرت علی کا ہاتھ اپنی ناف پر رکھا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ پر رکھا اور بیٹی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہو کہ ہماری صلح ہو گئی. تو پھر حضرت فاطمہ و علی نے کہا کہ ہماری صلح ہو گئی. تو آپ علیہ السلام اٹھے اور اتنا خوش ہو کر باہر آئے کہ آپ کا جو چہرہ مبارک ہے وہ گلاب کے پھول کی طرح کھل رہا تھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اور فاطمہ کی صلح کروا کر آ رہا ہوں. تو گھر میں کھٹ پٹ ہو جانا، انبن ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس گھر میں بھی دیکھیں کھٹ پٹ ہو گئی، یہ تو گھر وہ ہے کہ جس کی تعریف
میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتی، میرے الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن میں ان کی تعریفیں جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ اسی تحت میں حضرت ابن عباس کا ایک قول آپ کو سنا دوں کہ جنت کے اندر ایک نور کی چمک اٹھے گی تو سارے جنت والے حیران ہوں گے کہ یہ کیسا نور ہے، یہ کیسی چمک ہے جس نے پوری جنت کو روشن کر دیا. تو فرشتے کہیں گے کہ وہاں جنت الفردوس میں فاطمہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کسی بات پر بیٹھے ہوئے مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کی چمک سے پوری جنت جو ہے روشن ہو گئی. یہ وہ گھر ہے. اب اس سے بڑا گھر ہمارے نبی کا ہے. وہاں پر بھی انبن ہو گئی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو. حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو آپ کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتے ہو محمد کے رب کی قسم. تو دیکھیں یہاں پر بھی انبن ہو گئی ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو نہ آگے انبن کو جھگڑے میں تبدیل نہ کرنا، یہ جو ہے عقل مندی والی بات ہے. صلح کرنا اور درگزر کرنا یہ عقل مندی والی بات ہے کہ ہم صلح کریں گے، درگزر کریں گے تو یہ اعلیٰ ظرفوں کی نشانی ہوتی ہے. ہم اپنا ظرف دکھائیں، درگزر کر کے خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں. تو ویورز، تو یہ ہمارا ایک راز تھا ازواجی زندگی کو خوشگوار اور خوبصورت بنانے کا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اگر ہم آپ علیہ السلام کی صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی دنیا کے اندر بھی جنت ہی بن جائے گی. ہمارا جو گھر ہے وہ دنیا میں جنت بن جائے گا. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی رہے، آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں. ہمیں آپ علیہ السلام کی سنتوں پر اور ان کی زندگی پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے. اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. فی امان اللہ.